اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، پیچھے انکار کر دیا، بچڑے کو خدا بنا دیا، ٹھیک ہے، ثم آمنوا، پھر تورات پر ایمان لیا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، ثم کفروا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کر دیا۔ ماشاء یہ کوئی کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تفسیر مظہری، تفسیر روح المعانی، تفسیر انوار البیان، ان سے مراد یہودی۔ سب سے پہلے کس پر ایمان لائے؟ بتلا بول۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا، پھر پھر اسلام جب تورات لینے گئے، پھر انکار کر دیا، تورات بچڑے کی پوجا کر دی، پھر واپس آئے، پھر تورات پر ایمان لیا، پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دیا۔ ان الذین آمنوا، اس کے نیچے لکھ لیں موسیٰ علیہ السلام، ثم کفروا بچڑا، ثم آمنوا پھر تورات، ثم کفروا عیسیٰ، ثم ازدادوا کفرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سزا اللہ ان کو بخشے گا بھی نہیں اور ان کو جنت کا راستہ بھی نہیں دکھلائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 171۔ بشر المنافقین، منافقین کا بیان ان کی برائیوں کے ساتھ۔ خباثت نمبر 1، منافق ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ خباثت نمبر 2، کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں حالانکہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے ہیں۔ وہ وقتی مال و دولت یا فتح کو دیکھ کر کہتے ہیں ساری کی ساری عزتیں کافروں کے پاس، حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کون؟ حضرت عبیدہ بن جراح۔ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی سے اتر گئے اور اپنے موزے کندھے پر رکھ لیے اور اونٹنی کی باغ پکڑ کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ساتھ میں کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ نیچے اتر آئے اور اپنے موزے کندھے پر رکھ لیے اور پیدل چل رہے ہیں۔ مجھے تو یہاں اچھا نہیں لگتا، یہاں کے عیسائی اور شہر والے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس ہے تیری بات پر اے ابو عبیدہ، تیرے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو اسے عبرتناک سزا دیتا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک ہوتی۔ کیا ہوتی؟ پھر فرمایا، بے شک ہم لوگ ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی، اس کے بعد جب کبھی بھی ہم اس چیز کے علاوہ عزت طلب کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔ خباثت نمبر کون سی چل رہی تھی؟ 2۔ خباثت نمبر 3، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ۔
اللہ نے تم پر کتاب میں حکم نازل کیا جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق کیا جا رہا ہو تو وہاں نہ بیٹھو، اور وہاں سے اٹھ کر چل دو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائے۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ کافر اور مشرک قرآن پاک کی آیات کا انکار کیا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور منافقین بھی یہ مشغلہ اختیار کرتے تھے، یہاں تو منافق کی بات ہو رہی ہے نا۔ پھر فرمایا ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر اکٹھے جمع کر۔ تو اس آیت سے بات ثابت ہوئی گناہگاروں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے، اور ہم تو بیٹھتے ہی ہر وقت بری مجلسوں کے اندر۔ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مسئلہ ثابت ہوا فاسقوں اور اہل بدعت کے پاس بیٹھنا حرام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روزے دار شخص کو دیکھا، وہ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پٹائی کی اور یہی آیت تلاوت کی۔ الذین یتربصون بکم، خباثت نمبر 4، وہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ تم پر مصیبتیں آئیں۔ اس بات کے انتظار میں ہیں تم پر مصیبتیں آئیں۔ اگر تم کو کوئی اللہ کی جانب سے فتح آ جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اگر کافروں کو حصہ مل جائے تو کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، تو ہم نے تم کو ایمان والوں سے روکا، اگر ہم نہ روکتے تو تم تو تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہاں تک کتنے خباثت ہیں؟ 4۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عملی فیصلہ ہوگا۔ آج تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ کرتوت کرتے رہو، عملی فیصلہ تمہارا ہونے والا ہے اور تم بچ نہیں سکو گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایمان والوں پر کوئی غلبے کی راہ نہیں بنائی۔ یعنی عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غلبہ عطا نہیں فرمائے گا۔ دلائل کے اعتبار سے تو قیامت تک غالب نہیں آ سکتے، اور دوسرا غلبہ حکومت کے اعتبار سے کبھی غالب ہوں گے کبھی مغلوب۔ خباثت نمبر 5، ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے دوستوں کو، یعنی وہ اوپر سے کیا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور اندر سے کیا کہتے ہیں ہم پکے کافر۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ مشاکلتاً فرمایا، یعنی اظہار ایمان میں چال بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی چال بازی کی سزا دے گا۔ اور صاحب العلماء لکھتے ہیں خادعوہم، قیامت کے دن منافقین ایمان والوں کے ساتھ روشنی میں چلتے رہیں گے، جس کا ذکر پارہ نمبر 27 سورۃ حدید کے اندر ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا ایمان والوں کی روشنی منافقین سے سلب کر لی جائے گی اور دیوار قائم کر دی جائے گی۔
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ منافقین پکاریں گے ینادونہم الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا، ایمان والے کہیں گے ہمارے ساتھ تھے لیکن تم نے بڑے بڑے فتنے کیے، لہٰذا اس لیے پیچھے جا سکتے ہیں۔ خباثت نمبر 6، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اعتقاد۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے عملی اعتبار سے وہ منافقوں والا کام ہے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہیں۔ خباثت نمبر 7، مذبذبین بین ذالک، ذالک کا مجموعہ صاحب رحمانی لکھتے ہیں ایمان اور کفر کی طرف اشارہ ہے، یعنی منافقین تذبذب کا شکار ہے۔ تذبذب کس کو کہا جاتا ہے؟ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آواز کو کہا جاتا ہے جو کسی لٹکی ہوئی چیز سے نکل رہی ہو۔ تذبذب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کسی لٹکی ہوئی چیز سے نکل رہی ہے۔ پھر بطور استعارہ ہر حرکت اور اضطراب کے لیے یہ دو چیزوں کے درمیان متردد ہونے کے لیے استعمال کیا جانے لگا یہ لفظ۔ یہاں مراد منافقین کفر اور ایمان کے درمیان، نہ ایمان کی طرف کامل اور نہ ہی کفر کی طرف، اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے شک میں ہیں، حقیقت میں تو کافر ہی ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ایمان والوں کی طرف اور نہ ہی کافروں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المنافق کالشاة العائرة بین الغنمین تعیرهم الى هذه مرة والى هذه مرة، رواہ مسلم عن ابن عمر۔ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بکری دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف۔ شروع حدیث نے لکھا ہے اس سے وہ بکری مراد ہے جو قابل ہونے کے لیے کبھی اس ریوڑ میں نر تلاش کرتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ میں نر تلاش کرتی ہے۔ منافقین کی بھی یہی مثال ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کتنی مذمت بیان کی اللہ جل جلالہ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا، نہ خدا ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ادھر سے بھی کافر نہیں، ادھر سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا اور ادھر سے بھی کتنی خباثت بیان ہوئی ہیں۔ سات ہو نعوذ باللہ۔ یا ایھا الذین، آگے فرمایا وَمَن یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ ایمان والوں کافروں کو دوست مت بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی تم ایمان والوں سے دوستی رکھو۔ کافروں سے مراد منافق، یہ عام کافر، ان کو دوست نہیں بنانا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، اگر تم دوست بناؤ گے تو تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلاف دلائل قائم کر رہے ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، انجام منافقین، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہو۔ جہنم کے 7 درجات، کتنے؟ 7 پارہ نمبر 14 سورہ حجر، آیت نمبر 44۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ یہ جہنم، اس سے پچھلی آیت 43 میں جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے جس کے لیے 7 دروازے ہیں۔
اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ پہلے طبقے کا نام جہنم، پہلے طبقے کا کیا نام ہے؟ جہنم۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر جہنم کا تذکرہ ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا۔ دوسرا طبقہ ہے لظا، کیا ہے؟ لظا۔ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 15 کافروں کے بارے میں ہے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، کہ وہ جو جہنم کی آگ ہوگی ان کی چمڑوں کو چھیل کر رکھ دے گی، بھڑکنے والی۔ تیسرا درجہ ہے، طبقہ ہے حطمہ، کیا ہے؟ أدراك ما الحطمة سورۃ الہمزہ کے اندر وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا خبر حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اور چوتھے طبقے کا نام ہے سعیر، پارہ نمبر 29 آیت نمبر 10 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کافر لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے، اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو جہنم میں نہ ہوتے۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ سعیر چوتھا، اور پانچواں سقر، پارہ نمبر 29 سورہ مدثر آیت نمبر 26 اور 27 سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، یہ ایک بدبخت کافر کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے، آپ کو کیا خبر سقر کیا ہے؟ نہ وہ اس کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، چمڑا چھیل کر رکھ دے گی۔ کتنا ہو گئی تک؟ پانچ۔ چھٹا اللہ ہر کسی کو بچائے۔ جحیم، کون سا ہے؟ جہیم، جہنم تو بہت سے ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 14 ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گناہگار لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ ساتواں حاویہ، پارہ نمبر 30 سورۃ القاریہ کے اندر ہے حاویہ کو تصویر۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نام اعمال وزنی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ باغات میں ہوگا، زندگی میں ہوگا۔ اور جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، آپ کو کیا خبر حاویہ کیا ہے؟ وہ گرم آگ۔ سورۃ القاریہ آیت نمبر 9۔ اللہ، ان سب کے مجموعے کو کبھی کبھی النار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان طبقات کو درجات اس لیے کہتے ہیں یہ متدارک ہیں، درد اور درج میں فرق، درد اور درج، درج اور درد، دال را کاف، درد اور درج، دال را جیم۔ اوپر سے نیچے آئیں، ہر طبقے کو در کہا جاتا ہے۔ اوپر سے نیچے آئیں تو اس کو در کہا جاتا ہے، اور نیچے سے اوپر کو جائیں تو ہر طبقے کو در کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بتا درد و درد میں کیا فرق ہے؟
ऊपर से درک नीचे کہتے ہیں तो उसको दर्क, اوپر سے نیچے آئیں تو اس کو درک नीचे کہتے से ہیں ऊपर जाकर उनको दर्ज। اور نیچے سے اوپر اس کو درج. اب اس آیت میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں. اب یہاں درک ہے یعنی اوپر سے نیچے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، سب سے سخت ترین عذاب ہوگا. انہوں نے بڑی بڑی سازشیں کی اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اور جنت کے جو درجات ہیں وہ درج کے اعتبار سے ہیں. وہ کس کے اعتبار سے؟ درج. درجات. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. पारा नंबर 30 सूरत अल-बजरा। الا الذین تابوا، آگے توبہ کا ذکر ہے. جن منافقین نے توبہ کی من النفاق، تابو کے نیچے لکھنے من النفاق، واصلحوا اعمالهم، اپنے اعمال کی اصلاح، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم، اور اپنے دین کو خالص کیا اللہ کے لیے یعنی ریا سے بچایا. فاولئک مع المؤمنین، یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے. یہ تو ہماری اصلاح کے لیے کہ اللہ نے پیغمبر بھیج دیے اور سب کچھ کیا، پھر بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا اپنا ہی قصور ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، جاننے والا. آگے دیکھو، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم